الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین، قربانی واجب ہونے سے متعلق چند غلط فہمیاں۔ عوام الناس میں قربانی واجب ہونے کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں عام ہیں جن کے بارے میں لوگ سوال کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم ایسی چند غلط فہمیاں اور ان کی مختصر تردید ذکر کریں گے۔ نمبر 1، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ قربانی کر لینا کافی ہے۔ ایک بار قربانی کر لینے کے بعد صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی قربانی واجب نہیں ہوتی، حالانکہ یہ واضح غلطی ہے۔ صحیح درست مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص قربانی کے 3 دنوں یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحجہ میں جس سال صاحب نصاب ہو اس میں قربانی کی شرائط پائی جائیں تو اس پر اس سال قربانی واجب ہوگی، اگرچہ اس نے پہلے قربانی کی ہو۔ نمبر 2، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی صرف شادی شدہ افراد پر واجب ہوتی ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قربانی ہر عاقل، بالغ، مقیم، صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہوتی ہے، خواہ وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو۔ نمبر 3، بعض لوگ سمجھتے ہیں عورت پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ یہ بھی صریح غلطی ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کی شرائط اگر عورت میں پائی جائیں تو عورت پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، بعض گھرانوں میں قربانی کے نصاب کا حساب لگانے کے لیے متعدد افراد کی ملکیت کو جمع کر کے شمار کرتے ہیں، حالانکہ درست مسئلہ یہ ہے ہر شخص پر اس کی اپنی ملکیت کے اعتبار سے قربانی واجب ہوتی ہے، یعنی ہر ایک کی ملکیت میں جس قدر مال موجود ہے صرف اسی کا قربانی کے نصاب میں حساب لگایا جائے گا، اور جو مال ملکیت میں نہیں ہے اس کا حساب نہیں لگایا جائے گا۔ نمبر 5، بہت سے لوگ گھر کے سربراہ کی قربانی پورے گھر کے لیے کافی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بھی صریح غلطی ہے، کیونکہ گھر میں جتنے بھی افراد صاحب نصاب ہوں گے سب کے ذمے الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ نمبر 6، بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری طرف سے قربانی کی ادائیگی شوہر کی ذمہ داری ہے، حالانکہ یہ بھی درست نہیں ہے، غلط بات ہے، بلکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ صاحب نصاب خواتین کی قربانی انہی کے اپنے ذمہ واجب ہے، شوہر کے ذمہ نہیں۔ البتہ اگر شوہر ان کی اجازت سے ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو درست ہے، لیکن اگر شوہر قربانی نہ کرنا چاہے یا نہ کرے تو خواتین کے ذمے اپنی قربانی کرنا واجب ہوگی۔ نمبر 7، بعض لوگ سمجھتے ہیں قربانی اس شخص پر واجب ہوتی ہے جو کہ کماتا ہو اور برسر روزگار ہو، حالانکہ قربانی واجب ہونے کا کمانے یا روزگار کرنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ صاحب نصاب کے ساتھ تعلق ہے اور قربانی کی شرائط پائی جانے کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر صاحب نصاب ہے اور قربانی کی شرائط اس میں پائی جاتی ہیں تو وہ کماتا ہو یا نہ کماتا ہو، برسر روزگار ہو یا نہ ہو، لیکن صاحب نصاب ہے اور قربانی کی شرائط اس میں پائی جا رہی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 8، بعض گھرانوں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ
وہ گھر کے صاحب نصاب افراد کی طرف سے سال بسال باری باری قربانی کرتے ہیں۔ حالانکہ گھر میں جتنے بھی افراد صاحب نصاب ہوں ان میں سے ہر ایک کی طرف سے الگ الگ قربانی واجب ہے۔ اس صورت میں یہ باری باری کا سلسلہ کافی نہیں ہے۔ آج اس بھائی کا، اگلے سال اس بھائی کا، اگلے سال اس بہن کا، اگلے سال اس والد صاحب کا، پھر والدہ کا، یہ ترتیب جو قربانی کی سال بھر باری باری چلتی ہے یہ غلط ہے۔ اگر افراد صاحب نصاب ہیں تو ہر ایک اپنی اپنی الگ الگ قربانی کرے۔ نمبر 9، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب نصاب وہ ہے یا قربانی اس پر واجب ہے جس کی بچیاں سارے شادی شدہ ہو چکے ہوں۔ یعنی اگر بچیاں گھر میں بالغ بیٹھی ہیں، پہلے بچیوں کی شادیاں ہو جائیں اس کے بعد قربانی کریں گے، یہ عذر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے یا کوئی یہ کہتا ہے کہ قربانی تو وہ کرے یا قربانی تو اس پر واجب ہے جس کی بچیاں شادی شدہ ہو جائیں، بچیاں گھر میں ہیں اور یہ قربانی کر رہا ہے، یا بچیوں کی شادیاں ہونی ہیں اور یہ قربانیوں میں پڑا ہوا ہے، یہ شریعت قابل قبول نہیں کرتی۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، چاہے آپ کی سب بچیاں گھر میں بیٹھی ہوں، آپ نے قربانی کرنی ہے اور آپ پر واجب ہے۔ نمبر 10، بعض صاحب نصاب لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم پر قربانی کیسے واجب ہے حالانکہ ہماری ملکیت میں موجود مال پر سال نہیں گزرا۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے نصاب کا سال گزرنے سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ قربانی واجب ہونے کے لیے قربانی کے 3 دنوں میں صاحب نصاب ہونا کافی ہے۔ بس اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہ قربانی کے متعلق چند بلکہ 10 موٹی موٹی غلط فہمیاں جو عوام میں مشہور ہیں اور عوام میں رائج ہیں اور عوام میں پائی جاتی ہیں، اگر آپ میں بھی ہے آپ احتیاط کیجئے، اپنی قربانی خراب نہ کیجئے بلکہ قربانی کا واجب ادا کیجئے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔